مجھے بتاؤ رب کا قرآن ہم سے، رب کا قرآن آقا علیہ السلام سے سن کر ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ سو گئے ہو؟ رب کا قرآن ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں صحابہ بدل گئے، ہم کہتے ہیں نظر دوڑا، حق نواز نہیں بدلا، 1400 سال کے بعد اعظم طارق نہیں بدلا، اسحار القاسمی نہیں بدلے، اظہار الحق نہیں بدلے، علامہ علی شیر حیدری نہیں بدلے، شمس الرحمن معاویہ نہیں بدلے، یا دیگر 12,000 کارکنان جو صحابہ کا پہرا دیتے ہوئے جان کی بازی لگا دیتے ہیں وہ نہیں بدلے۔ صحابہ کیسے بدلتے؟ صحابہ کیسے بدل گئے؟ تیرا دماغ خراب ہے، آج بھی نظر اٹھا اور دیکھ آقا کے ساتھ آرام فرما ہے تو کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ہم تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم تک سیرت پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم تک کلمہ پہنچانے والے کون ہیں؟ بلند آواز سے بولیے گا، رات کے 12 بجنے والے ہیں، آپ کی یہ بات، آپ کے یہ الفاظ اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ مظفر گڑھ کے نوجوانوں، صحابہ سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں، آپ کی یہ آواز اللہ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ سماعت کر رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے قرآن لے کر ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ آیاتیں پہنچانے والے کون ہیں؟ رکوع پہنچانے والے کون ہیں؟ پیغمبر کی سیرت پہنچانے والے کون ہیں؟ پیغمبر یوں چلے ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ پیغمبر یوں بیٹھے ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ پیغمبر یوں بولتے ہیں ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ پیغمبر یوں مسجد میں جاتے ہیں ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ مسجد سے نکلتے تو بایاں قدم پہلے باہر رکھتے ہیں، ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں جنگ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مظہر معاویہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صحابہ کی صداقت کا جس کو اعتراف نہیں، صحابہ کی صداقت کا
جس کو اعتراف نہیں، لاکھ کرے وہ سجدے مگر یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض صحابہ اور بدن پہ ہو حج کا لباس، دل میں ہو بغض صحابہ اور بدن پہ ہو حج کا لباس، یہ اس کے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں۔ حق کا علم لہراتا ہے پر ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات سے ٹکرا کر جینا یہ حق والوں کی عادت ہے، حالات سے ٹکرا کر جینا یہ حق والوں کی عادت ہے۔ حالات کا تو خوف نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک تھا جو سوز جگر، وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی، بس نام بدلتے رہتے ہیں۔ تمام احباب با آواز بلند درود پاک اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، سماعت کرنے والے میرے بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز ساتھیوں، آپ کی محبتوں کو اور آپ کی اس سردی کے رات میں دیر تک یہاں بیٹھنے کو سلام محبت پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے چند لمحات کے بعد فنافذ صحابہ حضرت مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ محترم حافظ غلام مصطفیٰ صاحب اور عالم بعمل محترم جناب مفتی ذوالنورین مصطفیٰ صاحب، بھائی حسنین مصطفیٰ صاحب، بھائی عمیر مصطفیٰ صاحب اور اسی طرح محترم عبید اللہ صاحب، جن حضرات نے بھی اس پروگرام میں جس طریقے سے بھی تعاون کیا، اللہ تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامعین محترم، مختصر باتیں ہوں گی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی یہ مختصر باتیں آپ سن کر آپ کا دل و دماغ ضرور معطر ہوگا۔ عنوان ہے درس قرآن۔ قرآن سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ مسلمان لفظ مسلم فرما بردار سے ہے، اور مسلمان کہتے ہی اسی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو، قرآن و سنت کو اپنے دل اور دماغ کے اندر بساتا ہو، اسے مسلم کہتے ہیں۔ اور مسلمان کے لیے جو راہ ہدایت ہے، مسلمان کے لیے جو انوار ہدایت ہے، آب حیات ہے، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، اگر وہ ہے تو رب کا قرآن ہے۔
اگر مسلمان رب کے قرآن کو اپنی زندگی میں اپنائے گا، مسلمان کی دنیا اور آخرت کی عزتیں، کامیابیاں، بھلائیاں قدم چومے گی۔ قرآن درس کیا دیتا ہے؟ قرآن کی ابتدائی آیات ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ توجہ میری طرف رکھنا، بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ رب العالمین نے قرآن کی ابتدائی آیات میں یہ اعلان فرما دیا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن، اس قرآن میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کا کوئی مصنف، کوئی محقق، کوئی مدقق، کوئی تعلیم یافتہ جب بھی کوئی کتاب لکھا کرتا ہے تو اپنی کتاب کے اختتام پہ نوٹ لکھ دیتا ہے، اور اس نوٹ میں بات کیا لکھی ہوتی ہے؟ سمجھدار نوجوان بیٹھے ہو، نوٹ میں لکھا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب کے لکھنے کے اندر، اس کتاب کی رائٹنگ کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ ادارے کو اطلاع کریں تاکہ آئندہ شائع کے اندر اس غلطی کو درست کیا جا سکے۔ عالم کتاب لکھے، اختتام میں نوٹ ہوتا ہے۔ دنیا دار کتاب لکھے، اختتام میں نوٹ ہوتا ہے۔ محقق، مدقق، مصنف، کوئی بھی کتاب لکھنے والا جب بھی کتاب لکھتا ہے تو آخر میں یہ بات ضرور لکھا کرتا ہے کہ اگر اس کتاب کے لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ادارے کو اطلاع دی جائے تاکہ آئندہ شائع کے اندر اس غلطی کو درست کیا جا سکے۔ لیکن مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے سنی نوجوانوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے معزز نوجوانوں، رب کا قرآن واحد کتاب ہے کہ اللہ نے کتاب کی ابتدا میں اہل ایمان کے دل و دماغ کو واش کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے۔ رب کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پہ تبصرے کریں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو غلط کہیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تحریف کریں گے، قرآن کے تحریف کے قائل ہوں گے۔ یہ قرآن تو بدلا ہوا ہے۔ رب نے 1450 سال پہلے اہل سنت والجماعت حق مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے نوجوانوں، متقی لوگوں کے لیے اللہ نے اس قرآن کو جب ہدایت بنا کے بھیجا تو یہ بھی اعلان کر دیا کہ مسلمان لوگوں، اس کتاب قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا۔ یہ زبر زیر پیش مد ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ جو اس کتاب کے اندر شک کرتا ہے اس کے ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے، مگر قرآن میں کوئی شک ہو سکتا، مگر قرآن میں کوئی شک ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کے دل، دماغ، اس کے ذہن پہ، دل پہ، دماغ میں، مسلک میں، عقیدہ میں، نظریہ میں شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ درس قرآن عنوان ہے، قرآن درس دیتا ہے کہ متقی لوگ، کلمہ گو لوگ جن کے پاس محمدی کلمہ ہے وہ اس کتاب کے اندر لا ریب فی شک، جس کے پاس محمدی ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، وہ تو شک کرے گا۔ جو متقی نہیں ہوگا وہ تو شک کرے گا، لیکن جو متقی ہوگا
جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہوگا، جو اللہ کو مشکل کشا ماننے والا ہوگا، جو اللہ کو حاجت روا ماننے والا ہوگا، وہ اس کتاب کے اندر شک کر سکتا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کے اندر شک کرتا ہے تو اس کے ایمان میں شک ہے، قرآن میں شک نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے الہکم الہ واحد، کہ اگر تمہارا معبود ہے تو ایک اللہ ہے، عزت کا مالک ہے تو ایک اللہ ہے، ذلت کا مالک ہے تو ایک اللہ ہے، بیٹے دینے والا ہے تو ایک اللہ ہے۔ اسلام جو بنیادی قانونوں میں سے پہلا قانون ہمیں بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے۔ وہ اقرار لسانی بھی ہونا چاہیے، زبان بھی کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، دل بھی کہے اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، دل بھی کہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، دل کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں ہے۔ سنی نوجوانوں، جس مسلک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جس مسلک سے آپ وابستہ ہے، یہ تو شروع سے یہ اعلان کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ کو الہ ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر سجدے میں رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ یاد رکھیے شرک ہی ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن ظلم عظیم کے لفظ استعمال کرتا ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں، لفظ اللہ بھی استعمال کیا، لیکن پھر سجدے قبروں کو ہوتے ہیں، اللہ کا نام بھی استعمال کیا، پھر سجدے درباروں پہ ہوتے ہیں، لفظ اللہ بھی استعمال کیا، پھر جبین نیازی غیروں کے سامنے جھکتی ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ ظلم عظیم کر رہے ہیں۔ سنی نوجوانوں، جس مسلک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، میں اس مسلک کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہے، تو اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنی وہی ہوگا جس کے پاس مذہب اور عقیدہ توحید ہوگا، جس کے پاس مذہب کیا ہوگا، اور بولو سنتے میرے بھائی، توحید۔ عقیدہ کیا ہوگا؟ توحید۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہماری بنیاد الہکم الہ واحد۔ اگر کوئی مشکل کشا ہے تو کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولیں۔ اللہ نے زبان دی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو ذرا بلند آواز سے بولیے، رات کے اس پہر میں اگر آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے رواں ہو جائے تو یہ خسارے والی بات نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ مرد بن کے، مجاہد بن کے، سنی بن کے بولیں گے عزت کا مالک کون ہے؟ اور کون ہے؟ کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ نظر و نیاز کا لائق کون ہے؟ عبادت کا لائق کون ہے؟ سجدے کا لائق کون ہے؟ دعا مانگنی ہے تو کس سے؟ ہم تو مانگتے ہیں اس سے جس سے آقا علیہ السلام نے میدان بدر میں مانگا ہے۔ ہم تو مانگتے ہیں اس سے جس سے آقا نے میدان احد میں مانگا ہے۔ ہم تو مانگتے ہیں اس سے جس سے آقا نے حنین میں مانگا ہے۔ ہم تو مانگتے ہیں اس سے جس سے آقا نے تبوک میں مانگا ہے۔ ہم تو مانگتے ہیں اس سے جس سے آقا نے یوں دعا کی، اللہ یہ 313 ہے، اگر یہ آج باقی رہے تو تیرا اسلام باقی رہے گا، اگر یہ باقی نہ رہے تو اسلام کا نام
مٹ جائے گا، جس سے آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں۔ سنی دیوبندی بھی اسی رب سے مانگتا ہے، ہم مانگتے ہیں دوست سے مانگتے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں ہے، جس سے نجات مانگنے کی دعا کرتے ہیں، ہم اس الہ سے مانگتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت سے اترتے ہیں، روح زمین پہ آتے ہیں، مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ سنی بھی مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے۔ حضرت امی عائشہ مومنوں کی ماں ہے، کوئی بھاگنے والا بھاگتا رہے، وہ تو نبی کی پیاری ہے، اس سے تو نبی کو پیار ہے، وہ تو نبی کی محبوب بیوی ہے، وہ تو مومنوں کی ماں ہے۔ بھاگنے والا بھاگتا رہے گا، لیکن تیری اور میری ماں کی عزت اور عظمت میں ذرا برابر فرق نہیں آ سکتا۔ اگر سنی مانگتا ہے تو اس سے مانگتا ہے، جب ایک لانتی لائن ٹولے نے طبقے نے تیری اور میری ماں کے اوپر الزام لگایا، تہمت لگائی، تو میری اور تیری ماں جس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتی ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا معبود، ہمارا مسجود کون ہے؟ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اور الحمدللہ سنی ہو، دیوبندی ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو وہ دیوبندی سنی نہیں ہوگا، کسی غیر سے ہوگا، کسی اور قوم سے اس کا تعلق ہوگا۔ اگر ہے تو اللہ کی توحید اس کے دل و دماغ کے اندر کوٹ کوٹ کر کیا ہے؟ بھری ہوئی ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ میری اس بات کی آپ تائید کرتے یا نہیں کرتے؟ نمبر 2، ہمارے نبی کون ہیں؟ کون ہے بھائی؟ ذرا بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ کفر محنت کر رہا ہے، ہر روز پلائی میں کوشش، جدوجہد کہ آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ جو مسلمان خاتم النبیین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک سنی نوجوان زندہ ہے اس وقت تک آقا علیہ السلام کی نبوت، ختم نبوت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کرے گا، توجہ، اگر کوئی کرے گا، اگر کوئی دعویٰ کرے گا، یا پھر ان جیسے قوانین کے اندر جو اسلامی قانون ہیں جن آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر کوئی ہٹائے گا تو پھر 2020 میں آنے والا غازی خالد اس جیسے سنی نوجوان بھی میدان میں آئیں گے۔ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، فلاں ہوتا ہے، قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، فلاں فلاں۔ بھائی قانون تم ہاتھ میں نہ لو، آقا کی عزت کے پہرے دار تو پہلے سے موجود ہیں اور الحمدللہ آج تک ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ اگر تم قانون کے اندر رد و بدل کرو گے تو پھر مرد قلندر بن کر غازی علم و دین جیسے نوجوان میدان میں آئیں گے اور نبوت کا، ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کا سر قلم کر کے دکھائیں گے۔ اگر نبوت، ختم نبوت پہ انگلی اٹھاؤ گے تو پھر عامر چیمہ جیسے نوجوان میدان میں آئیں گے، پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کے سر قلم کر کے دکھائیں گے۔ اگر تم نبوت کا، ختم نبوت کا قانون بدلو گے یا اس کو کالا قانون کہو گے تو پھر غازی ممتاز قادری جیسے مرد مجاہد میدان میں آئیں گے اور آقا کی نبوت، ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھائیں گے، آئیں گے اور آتے رہیں گے، آ رہے ہیں۔ آقا کی عزت سے زیادہ پیاری ہمیں کوئی چیز ہے؟ بولو کوئی ہے؟ ہمیں سب سے پیاری ہے تو آقا کی عزت ہے، آقا کا مقام ہے، جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ
शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी है और उनकी एक एक सुन्नत क़यामत की सुबह तक बाकी रहनी है। सुनी नौजवानों, याद रखिए, आका की सुन्नत, आका की सीरत, आका की हदीस खत्म नहीं हो सकती, मिट नहीं सकती। आका की वो हदीस भी बाकी है। तवज्जो करना, आका एक अमल बताएं। मैं इस बात को करने से पहले एक छोटी सी बात आपके सामने और अर्ज कर देता हूं। नौजवान दोस्तों, कभी भी नेकी को छोटा समझ के, ये तो छोटी नेकी है, नेकी को छोटा समझ के छोड़ना नहीं चाहिए और गुनाह को छोटा समझ के करना नहीं चाहिए। ठीक बात है? मुमकिन है आपकी ये छोटी सी नेकी आपके लिए आखिरत में जरिए निजात बन जाए। नेकी को छोटा समझ के छोड़ना नहीं चाहिए और गुनाह को छोटा समझ के करना नहीं चाहिए। मैं आपके सामने आका की एक हदीस रखता हूँ, आका की एक एक सुन्नत क़यामत तक बाकी रहनी है। एक एक कलाम, एक एक हदीस, एक एक रिवायत बाकी रहनी है, क्योंकि आका का दीन जिन्होंने हम तक पहुंचाया है वो क़यामत तक आका के साथ आराम फरमा है या नहीं है? आराम फरमाया या नहीं है? वो भी क़यामत तक बाकी। जिन्होंने हम तक आका का कलाम पहुंचाया, आका की बात पहुंचाई, आका का पैगाम पहुंचाया, आका की हदीस पहुंचाई, ये बात और कलाम हदीस भी क़यामत तक बाकी रहेंगे। तवज्जो करना, हजरत अनस बिन मालिक रसूलुल्लाह के एक सहाबी है, वो कहते हैं, रिवायत करते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमा थे और हजरत सलेमान रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लेके आते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब तकिए के साथ टेक लगा के बैठे हैं। जैसे अमूमन देहातों के अंदर ये रिवाज है, जब भी कोई मेहमान आता है तो हम उसको तकिया पेश करते हैं, उस तकिए के साथ टेक लगा के बैठता है, उसकी हौसला अफजाई होती है, ये मेहमान की इज्जत होती है। हजरत उमर बिन खत्ताब टेक लगा कर बैठे थे। हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लेके आते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब वो तकिया छोड़ देते हैं। हजरत सलेमान ने बहुत खूबसूरत बात की, कहा उमर तूने आज मेरे लिए वो किया है जो एक दिन मेरे लिए कायनात के सरदार ने किया था। तवज्जो करना, बात को जाया न करना, शायद यही बात आपकी जिंदगी बदल के रख दे। हजरत सुलेमान ने कहा उमर आज तूने वो काम किया है जो आका अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए किया था। मैं आका की खिदमत में हाजिर हुआ, आका तकिए के साथ टेक लगा कर बैठे थे। जब मैं हाजिर होता हूँ आका टेक छोड़ देते हैं, तकिया मेरे लिए पेश करते हैं और आका ने एक जुमला इरशाद फरमाया। नौजवान भाइयों, अगर आपके पास कोई मेहमान आता है, आप उसको तकिया पेश करते हैं तो जहन में ये अहदीस रसूल जरूर रखना जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। हजरत सलेमान ने कहा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सलेमान, जब कोई मुसलमान मर्द किसी मुसलमान के पास जाता है और वो मुसलमान उसके एहतराम के लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसके हौसला अफजाई के लिए तकिया पेश करता है, तकिया पेश करता है, तो उसकी ये छोटी सी नेकी अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि उसके तकिए पेश करने की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों की मगफिरत फरमा देते हैं। नेकी कोई उसने बड़ी की, तकिया उठाना है, मेहमान को पेश करना है, उसके लिए 1-2 किलो मक्खन तो खाना होगा भाई। तकिया जो उठाना है जोर तो लगेगा, कोई जोर लग रहा है? वैसे ही आदमी घर में आता है, चाय या मेहमान की इज्जत के लिए, एहतराम के लिए और चीजें भी ले जाता है। वहां वो तकिया लेके गया तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान मर्द अपने मुसलमान भाई के लिए तकिया लेके जाता है, तुम रसूलुल्लाह की जिंदगी मुसलमानों से ओझल करना चाहते हो, ये तो वो है जो आका की एक हदीस को भी छोड़ सकते, बोलो नहीं छोड़ सकते भाई। तुम तो
तुम तो उनकी बात करते हो, तुम तो उनकी बात करते हो जिन पे आका अलैहिस्सलाम ने शब रोज दिन रात मेहनत की, वो बदल गए। तुम कहते हो वो बदल गए, और जंग में देख तुझे नजर आएगा कि 1400 साल के बाद आने वाला हक नवाज झंगवी नहीं बदला। ऐसे है या नहीं है? तुम कहते हो कि वो आका के साथ बैठे। मैं यहाँ एक और बात अर्ज कर देता हूँ, अगर आप चलते हैं, आपके चलने के साथ साथ आपका बच्चा भी आपके साथ चलता है, और आपके बच्चे ने आपकी उंगली पकड़ी हुई है, तवज्जो है, आप चल रहे हैं, बाजार में है, शहर में है, जहां भी हैं, आपका बच्चा भी आपके साथ चल रहा है, बच्चे ने आपकी उंगली पकड़ी हुई है, जब तक बच्चे की उंगली आपके हाथ में रहेगी, वो बच्चा शरारत करेगा, करेगा, कोई गलती करेगा, कोई खता करेगा, क्यों नहीं करेगा? उसकी उंगली वालिद के हाथ में है, उसकी उंगली वालिद के हाथ में है। अगर वालिद के हाथ में उंगली है, बच्चा शरारत नहीं करता, उंगली वालिद के हाथ में है। जिसकी उंगली वालिद के हाथ में आए, वो बच्चा शरारत नहीं करता, वो बच्चा नहीं बदलता। और आका अलैहिस्सलाम के हाथ पे जिन सहाबा ने हाथ रखे हैं, वो सहाबा कैसे बदल सकते हैं? वो सहाबा बदल सकते हैं? ओ भाई तेरा दिमाग खराब है, सहाबा बदल सकते हैं? सहाबा का ईमान बाकी था, बाकी है, बाकी रहेगा। और अहले सुन्नत वल जमात सहाबा की इज्जत और अजमत के गुण गाते रहेंगे। रब के कुरान से सुन्नत का दर्स मिलता है, रब के कुरान से आका की इज्जत और एहतराम का दर्स मिलता है। जैसे रब के कुरान से सहाबा की इज्जत का, जैसे रब के कुरान से आका की इज्जत का, आका की नबूवत का, आका की खत्मे नबूवत का, आका की इज्जत का, आका की अजमत का, आका की शान का दर्स मिलता है, ऐसे ही रब के कुरान से सहाबा की इज्जत का भी दर्स मिलता है, सहाबा की अजमत का भी दर्स मिलता है। हमारा तो ईमान है, हमारा तो ईमान है, हमारा तो नजरिया है, हम तो इस ज़हन के मालिक हैं। अगर सहाबा से मोहब्बत है तो फिर ईमान बाकी है, अगर सहाबा से अकीदत है तो फिर इस्लाम बाकी है, अगर सहाबा से प्यार है तो फिर कुरान बाकी है। क्यों? इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा, गर चाँद मोहम्मद हैं तो तारे हैं सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से भी प्यारे हैं सहाबा। वो चाँद जो रोशन हुआ बतहा के उफक पर, उस चाँद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। कर तलब है तुझको जन्नत की तो बल्ला थाम सहाबा का। सहाबा हमारा ईमान है या नहीं है? बोलो। रात के तकरीबन 12 बज चुके, बजने वाले, रात के 12 बजने वाले हैं। आप चादरें हटाकर एक हाथ बुलंद करके सहाबा से मोहब्बत का सबूत देंगे। यही हाथ मुमकिन है, यही हाथ आका के सहाबा आपका पकड़कर जन्नत में ले जाएं। बोले, सहाबा के बगैर हमारा ईमान कामिल हो सकता है? सहाबा के बगैर कुरान मुकम्मल हो सकता है? सहाबा के बगैर अहादीस समझ आ सकती है? सहाबा के बगैर सुन्नत समझ आ सकती है? सहाबा के बगैर कलमा समझ आ सकता है? नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, शाने सहाबा
عظمت صحابہ، مقام صحابہ، علماء صحابہ، علماء صحابہ، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا سعید ارشاد، یہ پیارا پیارا، یہ چاند ستارہ، نعرہ تکبیر۔ Sit down, sit down. تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں جی۔ خنافی صحابہ حضرت محترم مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمارے اس اسٹیج کے دلہا تھے، وہ تشریف لائے ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں اور ابھی آپ کے سامنے شاعر انقلاب تشریف لانے والے ہیں۔ بات ختم ہونے لگی ہے، جیسے آپ پہلے بیدار تھے آپ بھی بیدار بیٹھے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں آپ کی بیداری کا علم ہونا چاہیے۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ بولیں گے، مجھے بتاؤ رب کا قرآن ہم سے، رب کا قرآن آقا علیہ السلام سے سن کر ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ سو گئے ہو؟ رب کا قرآن ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں صحابہ بدل گئے، ہم کہتے ہیں نظر توڑا، حق نواز نہیں بدلا، 1400 سال کے بعد اعظم طارق نہیں بدلا، اسحار القاسمی نہیں بدلے، اظہار الحق نہیں بدلے، علامہ علی شیر حیدری نہیں بدلے، شمس الرحمن معاویہ نہیں بدلے، یا دیگر 12,000 کارکنان جو صحابہ کا پہرا دیتے ہوئے جان کی بازی لگا دیتے ہیں، وہ نہیں بدلے۔ صحابہ کیسے بدلتے، صحابہ کیسے بدل گئے؟ تیرا دماغ خراب ہے، آج بھی نظر اٹھا اور دیکھ آقا کے ساتھ آرام فرما ہے تو کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ہم تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم تک سیرت پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم تک کلمہ پہنچانے والے کون ہیں؟ بلند آواز سے بولیے گا، رات کے 12 بجنے والے ہیں، آپ کی یہ بات، آپ کے یہ الفاظ اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ مظفر گڑھ کے نوجوانوں، صحابہ سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں، آپ کی یہ آواز اللہ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ سماعت کر رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے قرآن لے کر ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ آیاتیں پہنچانے والے کون ہیں؟ رکوع پہنچانے والے کون ہیں؟ پیغمبر کی سیرت پہنچانے والے کون ہیں؟ پیغمبر یوں چلے ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ پیغمبر یوں بیٹھے ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ پیغمبر یوں بولتے ہیں ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ پیغمبر یوں مسجد میں جاتے ہیں ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ مسجد سے نکلتے تو بایاں قدم پہلے باہر رکھتے ہیں، ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق عالم لہراتا ہے پر ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات سے ٹکرا کر جینا یہ حق والوں کی عادت ہے، حالات کا تو خوف نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اٹھ مرتے کلندر ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، گھر والوں سے یہ کہہ کر آ، حالات بدلنے والے ہیں، جو شعلہ بن کر آئے تھے وہ لمحہ ٹلنے والے ہیں۔ ہمت نہیں طوفانوں میں کہ جذبوں کو ہمارے چھین سکیں، یہ جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔